بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام معزز، محترم اور قابل تعظیم ہیں۔ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں ان کے بے شمار فضائل و مناقب وارد ہوئے ہیں۔ اسلام کے لیے انہوں نے ایسی قربانیاں دیں کہ بعد میں آنے والوں کے لیے ان کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم اسلام کی آغوش میں آنے والے ایک نوجوان صحابی کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ روح پرور داستان سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، لہٰذا ویڈیو کو سکپ مت کیجیے، آخر تک ویڈیو دیکھیے۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی اطلاع اللہ تعالی نے دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے سیل اشک رواں ہو گئے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش نصیب انسان ہیں جن کا بازو پکڑ کر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے اور قریش کے مجمع عام میں یہ اعلان فرمایا، لوگو گواہ رہو، آج سے زید رضی اللہ تعالی عنہ میرا بیٹا ہے، یہ مجھ سے وراثت پائے گا اور میں اس سے یہ سعادت مند لڑکا قبیلہ کلب کے ایک شخص حارثہ بن شرحبیل کا فرزند ارجمند تھا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ سعدی بنت ثعلبہ قبیلہ طے کی شاخ بنی مان سے تھی۔ جب یہ 8 سال کے تھے اس وقت ان کی ماں انہیں اپنے میکے لے کر گئی۔ وہاں کچھ لوگوں نے ان کے پڑاؤ پر حملہ کیا اور لوٹ مار کے ساتھ جن افراد کو پکڑ کر لے گئے ان میں حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ ان لوگوں نے عکاظ کے میلے میں لے جا کر ان کو بیچ دیا۔ خریدنے والے حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے حکیم بن حزام تھے۔ انہوں نے مکہ لا کر اپنی پھپھی صاحبہ حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی نظر کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاں زید رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا اور ان کی عادات و اطوار اس قدر پسند آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مانگ لیا۔ اس طرح یہ خوش نصیب لڑکا اس خیر الخلائق کی خدمت اقدس میں پہنچ گیا جسے چند سال بعد اللہ تعالی نبی بنانے والا تھا۔ اس وقت حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر قریباً 15 سال تھی۔ کچھ مدت کے بعد ان کے چچا اور والد کو علم ہوا کہ ہمارا نور نظر مکہ میں ہے۔ وہ انہیں تلاش کرتے کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے اور عرض کیا کہ زید ہمارا بیٹا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فدیہ لینا چاہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہمارا بچہ دے دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں لڑکے کو بلاتا ہوں اور اسے اس کی مرضی پر چھوڑ دیتا ہوں کہ وہ تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے یا میرے پاس رہنا پسند کرتا ہے۔ اگر وہ تمہارے ساتھ جانا پسند کرے تو میں کوئی فدیہ نہیں لوں گا اور اسے یوں ہی چھوڑ دوں گا۔ اگر وہ میرے پاس رہنا چاہتا ہو تو میں ایسا انسان نہیں ہوں کہ جو شخص میرے پاس رہنا چاہتا ہو میں اسے خواہ مخواہ اپنے گھر سے نکال دوں۔ انہوں نے کہا، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
انصاف سے بڑھ کر صحیح بات کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زید رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر پوچھ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور ان سے فرمایا، بیٹے تم ان دونوں کو جانتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں، یہ میرے والد اور یہ میرے چچا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو یہ تمہیں لینے آئے ہیں، تم مجھے بھی جانتے ہو اور ان کو بھی، اب تمہیں پوری آزادی ہے، چاہو تو ان کے ساتھ چلے جاؤ اور اگر چاہو تو میرے ساتھ رہو۔ انہوں نے جواب دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو چھوڑ کر کسی کے پاس نہیں جا سکتا۔ ان کے باپ اور چچا نے کہا، زید تو آزادی پر غلامی کو ترجیح دیتا ہے اور اپنے والدین اور خاندان کو چھوڑ کر غیروں کے پاس رہنا چاہتا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اوصاف دیکھے ہیں جو اور کسی میں بھی نہیں۔ ان اوصاف کو دیکھ کر اب میں دنیا میں کسی کو بھی ان پر ترجیح نہیں دے سکتا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جواب سن کر باپ اور چچا انہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھوڑنے پر بخوشی راضی ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو آزاد کر دیا اور حرم کعبہ میں جا کر عام اعلان فرمایا، لوگو گواہ رہو، آج سے زید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہے۔ یہی خوش قسمت انسان جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ یہی جان نثار طائف کے مشکل ترین سفر میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب تھا۔ طبقات ابن سعد میں ہے کہ جب طائف کے لوگ بارش کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسا رہے تھے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے پتھروں کو اپنے اوپر روکتے، مگر یہ کوشش بے سود تھی۔ ان کے سر پر بھی متعدد زخم آئے تھے۔ 8 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفیر حارث بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا قصاص لینے کے لیے 3000 کا ایک لشکر تیار کیا تو اس کی امارت و قیادت حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کی۔ فوج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات لے کر روانہ ہوئی تو جاسوسوں نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات سے شرابیل کو آگاہ کر دیا اور یہ مقابلے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس نے کم و بیش 1,00,000 فوج جمع کی۔ امیر لشکر حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو جب دشمن کی طاقت کا علم ہوا تو انہوں نے چاہا کہ ان حالات کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جائے، پھر اس کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو اس پر عمل کیا جائے۔ مگر بزرگ صحابی حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہمارا اصل مقصد فتح نہیں، شہادت ہے۔ آخر مسلمان اپنے سے 40 گنا زیادہ فوج پر حملہ آور ہوئے۔ جب گمسان کی جنگ شروع ہوئی تو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ بڑی بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر دی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔